السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رمضان المبارک کی تیاری پر مشتمل 4 روزہ دورے کے چوتھے اور آخری درس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حالت سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں ہی جائز ہے۔ اگر سفر بہت مشکل ہے اور تکلیف دہ ہے تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور بعد کے دنوں میں اس روزے کو پورا کر لیا جائے، اور اگر سفر آسان ہے اور کسی قسم کی دقت نہیں ہے تو ایسے میں اگر بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر سفر بہت زیادہ تکلیف دہ ہے اور انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا مناسب اور جائز نہیں ہے، وہ رخصت پر عمل کرنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزے میں سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جن کے پیریڈز کے ایام شروع ہو گئے ہیں یا ولادت کے ایام شروع ہو گئے ہیں، ان کے لیے، اسی طریقے سے دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے یا حاملہ خواتین کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور بعد کے دنوں میں اپنے روزوں کو پورا کر سکتی ہیں۔ اور اسی طرح کوئی شخص اگر اس قدر بڑھاپے میں پہنچ گیا ہو کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو، اور اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ دقت اور تکلیف کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور بعد کے دنوں میں بھی اسے پورا نہیں کرنا ہے، وہ اپنے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اسی طرح وہ بیمار شخص جس کو بیماری سے شفا ملنے کے امکانات ختم ہو گئے ہیں، اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اب کھانا کتنا کھلائے؟ جیسے اپنے گھر میں جو کچھ اپنے گھر میں کھایا جاتا ہے، جیسا اپنے گھر میں کھایا جاتا ہے بس اسی بقدر، البتہ رقم وغیرہ دینے میں اختلاف ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق ہے اسی پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح بیمار شخص اور بزرگ شخص یا حالت سفر میں رہنے والا مسافر یا حالت جہاد میں رہنے والا مجاہد، یا اسی طریقے سے وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا حالت حمل سے ہے، اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ رخصت کا معاملہ ہے۔ البتہ اگر وہ بہت زیادہ شوق ہے اسے تو، اور وہ نبھا بھی سکتی ہے، تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن درمیان میں روزہ رکھ لیا اور درمیان میں پھر کوئی دقت آئی تو اپنے روزے کو توڑ سکتی ہے، تاکہ بعد میں وہ اس روزے کی قضا کر سکے اور وقتی طور پر اس تکلیف سے وہ اپنے آپ کو نکال سکے۔ روزوں کی قضا کا معاملہ کیا ہے؟ تو اگر ایک رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں یا کچھ روزے مس ہو گئے ہیں، ان کی قضا کرنی ہے تو آنے والے رمضان سے پہلے ان کی قضا کرنا ضروری ہے، اور جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ شعبان کے مہینے میں گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا کیا کرتی تھی۔ البتہ بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان سے فارغ ہو جایا جائے، کیونکہ یہ قرض کی طرح سے ہے، اور جب تک ان کو مکمل نہیں کر لیا جاتا ایک بوجھ ہے انسان کے اوپر۔ سوال ہوتا ہے کہ اگر رمضان بھی آ گیا اور پھر بھی اس کی قضا مکمل نہیں ہو سکی تو بعد رمضان، وہ چونکہ ایک ذمہ داری ہے اس لیے رمضان کے بعد بھی اس کی قضا پوری کرنی ہوگی۔ اب روزے کی قضا کیسے کی جائے؟ کیا لگاتار بغیر گیپ کے کی جائے یا متفرق طور پر بھی رکھے جا سکتے ہیں؟ تو متفرق طور پر بھی قضا روزوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، جیسے 3 روزے ہیں تو ایک روزہ کسی ایک مہینے میں، پھر ایک روزہ کسی ایک مہینے میں، اس طریقے سے بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی چاہے تو لگاتار یعنی کنٹینیو بھی ان روزوں کو رکھ سکتا ہے۔ کوئی شخص اگر جس کے اوپر روزے تھے اور یعنی قضا کرنے تھے وہ روزے، پھر اچانک وفات پا گیا تو اس کے وارثین اس کی طرف سے ان روزوں کی قضا مکمل کریں گے۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ کبھی ایسا ہوا کہ
افطار کا وقت نہیں ہوا تھا، بدلی آ گئی تھی اور سمجھا کہ شاید وقت ہو گیا ہے، افطار کر لیا، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ ابھی وقت ہوا ہی نہیں تھا، یا اسی طرح سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا اور وقت کا اندازہ نہ لگ سکا، اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں سحری کا وقت تو ختم ہو گیا تھا اور بعد میں کھایا ہے، تو ایسی دونوں صورتوں میں بھی روزہ مکمل نہیں ہوگا، اور چونکہ انسان غلطی سے یہ چیز ہوئی ہے اس لیے اس کے ذمہ بس اتنا ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں اپنے اس روزے کی قضا کر لے، اس کے ذمہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ حالت روزے میں یہ چیزیں روزے پر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن اصلاً ان چیزوں کا روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے غلطی سے بھول چوک کر کھا لینا، پی لینا، یا اسی طرح مسواک کرنا تو بہت ہی بہترین اور خوبصورت عمل ہے حالت روزہ میں، کیونکہ اس سے منہ کی جو بدبو ہے وہ بھی ختم ہوتی رہتی ہے، اس سے بھی انسان اپنے آپ کو یعنی اس سے بھی اپنے آپ کو انسان محفوظ کر سکتا ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ گرمی ہے اور پیاس کی شدت ہے، ایسے میں انسان بار بار غسل کرے یا بار بار اپنے سر پہ پانی ڈالے تاکہ وہ اس گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکے اور اس کو برداشت کر سکے، تو اس سے انشاءاللہ روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر مزی خارج ہو گئی، یعنی شہوت سے بغیر شہوت سے بس نکلنے والا وہ یعنی لیسدار مادہ جو شرمگاہ سے نکلتا ہے اسے کہتے ہیں مدی، تو مدی خارج ہو گئی، یا اسی طرح احتلام ہو گیا، سویا اور احتلام ہو گیا، تو ایسی ان دونوں صورتوں میں بھی روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانا، کنگھی کرنا، آنکھوں میں سرما لگانا، ان چیزوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں اور زیادہ بنٹھن کر رہے، اچھے سے تیار ہو کر رہے، سر میں تیل لگائے، کنگھی کرے، اچھے کپڑے پہنے، یہ چیز زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح روزے دار اگر اپنے سر پر یا اپنے بدن پر کپڑا تر کر کے بار بار رکھتا ہے تو اس سے بھی یعنی روزے پر کنٹرول کرنے کے لیے، اس کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے، تو اس سے بھی انشاءاللہ اس کے روزے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر سحری میں بالکل آخری وقت میں نیند کھلی اور رات احتلام ہو گیا یا بیوی سے ملے، جماع کیا اور غسل واجب ہے اس کے اوپر، تو ان دونوں صورتوں میں وقت کم ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اٹھے اور وضو کر لے، اور وضو کر کے سحری کھا لے اور بعد میں غسل کر کے پھر نماز ادا کرے۔ روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینا یہ جائز ہے، البتہ اگر اپنے جذبات پر کنٹرول نہ ہو اور کسی بڑی غلطی میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ اس سے باز رہے، بلکہ بیوی سے ملنا اور معانقہ کرنا، گلے ملنا، بوسہ دینا یا چمٹنا، ان ساری چیزوں سے اگر انسان کو اپنے جذبات پر کنٹرول نہ ہو تو باز رہنا چاہیے اور احتیاط برتنا چاہیے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں حجامہ کروانا، جسے ایکیوپنچر کہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ طور پر ثابت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام یعنی روزے کی حالت میں ایکیوپنچر یا حجامہ وغیرہ کرواتے تھے۔ بہت سارے معاملات ہیں جو روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے، انسان کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، عام دنوں میں بھی اور روزے کی حالت میں تو بطور خاص، جیسے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ تو عام حالات میں بھی یہ چیز جائز نہیں ہے، روزے کی حالت میں بدرجہ اولا یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں فحش بات کرنا، بیہودہ گفتگو کرنا یا شہوت بری باتیں کرنا یا اسی طریقے سے جہالت کے کام کرنا، جہالت کی باتیں کرنا، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ اگر انسان کو اپنے جذبات پر کنٹرول نہ ہو تو وہ روزے کی حالت میں اپنے آپ یعنی بیوی سے دور رہے، بوسہ دینے اور ملنے سے دور رہے، البتہ اگر کوئی شخص ہے وہ یعنی اس کو اپنے آپ پر کنٹرول ہے تو وہ بوسہ بھی دے سکتا ہے اور مل بھی سکتا ہے۔ جس کو معلوم ہے کہ مجھے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے اس کو احتیاط برتنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں جب وضو کر رہے ہوں، منہ میں پانی لیں کلی کرنے کے لیے یا ناک میں پانی چڑھائیں جھاڑنے کے لیے، تو اس میں بہت تیزی سے پانی نہ کھینچیں، کیونکہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور اس سے پانی حلق تک پہنچ کر روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ وہ کون سے معاملات ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو سب سے پہلے جماع کرنے سے، جان بوجھ کر بیوی سے جماع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اس سے کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے جان بوجھ کر بیوی سے جماع کیا روزے کی حالت میں تو اس کے ذمے ایک غلام آزاد کرنا، اور موجودہ وقت میں اگر کوئی مسلمان
مظلومانہ طور پر جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے قید و بند کی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے تو اسے آزاد کروانا، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تو وہ کنٹینیو بغیر کسی گیپ کے وہ 2 مہینے کا یعنی 60 دنوں کا روزہ رکھے گا۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہوتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو آخری حد ہے کہ انسان کے اپنے اختیار میں، اپنے بس میں جتنا ہو سکتا ہے وہ صدقہ کرے۔ پھر اتنی بڑی وعید والی چیز میں انسان پڑے ہی کیوں، بہتر ہے کہ احتیاط برتے اور ہر اس معاملے سے پرہیز کرے جو انسان کو اس بڑی غلطی کی طرف لے جا سکتا ہو۔ اسی طرح اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا یا جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ صدقہ کرے، استغفار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے اور اس روزے کے بدلے ایک بعد میں اس کی قضا مکمل کرے اور ایک دن کا روزہ رکھے۔ روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر قے کرے، انگلی ڈال کر یا کسی اور شکل میں جان بوجھ کر قے کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر غلطی سے یا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی ایسی چیز کو دیکھنے کی وجہ سے کہ انسان کو اس سے گھن آ جائے تو ایسی دونوں صورتوں میں ان تمام صورتوں میں روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا اور روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح اگر کسی خاتون نے روزہ رکھا ہے اور اچانک روزے کی حالت میں اس کے پیریڈز کے ایام شروع ہو گئے، حیض شروع ہو گیا یا نفاس شروع ہو گیا، یا اگر کسی خاتون نے روزہ رکھا ہے پریگننسی کی حالت میں اور اچانک سے ولادت کا وقت آ گیا تو ان تمام صورتوں میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے اعتکاف کے مسائل۔ اعتکاف یہ سنت مؤکدہ ہے اور اگر بستی کا کوئی ایک شخص بھی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو بستی کے تمام ہی لوگوں سے وہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی اور اس عظیم نیکی کا اجر و ثواب انشاءاللہ تعالی اس شخص کو حاصل ہوگا۔ اعتکاف کی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے اور نمازیں پڑھنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ایک مرتبہ انسان ان 10 دنوں میں ایک مرتبہ انسان تلاوت قرآن کر کے قرآن کو ختم کر لے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سال آپ قرآن کا ایک دور ختم کرتے تھے، آخری سال آپ نے 2 دور ختم کیے اور ہر سال 10 دن آخری کے اعتکاف بیٹھتے تھے اور آخری سال آپ 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ فجر کی نماز کے ساتھ ہی بندہ اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائے اور اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہے تو اس سے اس کی اہلیہ ملاقات کے لیے آ سکتی ہے اور واپسی کے وقت اگر وہ شخص چاہے تو اور کوئی نہ ہو تو وہ شخص چاہے تو اپنی بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لیے بھی جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اعتکاف کی جگہ مسجد ہی ہے، مسجد چھوڑ کر اگر کوئی گھر میں اعتکاف بیٹھنا چاہے تو یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف کی جگہ مسجد کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ اعتکاف کا تعلق ہی مسجد سے ہے اور اگر رمضان میں اعتکاف بیٹھ رہے ہیں تو اعتکاف کے دنوں میں روزہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوگا۔ عورتیں بھی اگر اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں تو مسجد ہی میں بیٹھیں گی، کیونکہ گھر میں اعتکاف کے لیے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر کسی شخص کو پورے 10 دن اعتکاف بیٹھنے کی توفیق نہ ملے، پورے 10 دن اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو وہ 1 دن 2 دن 4 دن جتنے بھی اس کے لیے ممکن ہو اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا اور اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آیا کہ اسے اب نکلنا ہی ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا تو وہ اعتکاف سے نکل سکتا ہے اور جتنے دن وہ اعتکاف بیٹھا تھا انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب اسے مل جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون اعتکاف میں بیٹھی اور اچانک سے پیریڈز کا ایام شروع ہو گئے یا یعنی ڈیلیوری کا مسئلہ آ گیا تو ان دونوں صورتوں میں جتنے دن وہ اعتکاف میں تھے اتنے دن کا انشاءاللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب مل جائے گا اور اعتکاف سے وہ باہر نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایک بہت ہی اہم ترین قدر والی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات کو جو پالے اور اس میں قیام کرے، اس میں نیکیاں کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ رات
1000 راتوں 1000 مہینے کی راتوں سے بھی زیادہ اجر و ثواب اور خیر و برکت والی رات ہے. اس لیے اگر اس رات کوئی خیر سے محروم رہا تو حقیقی محروم اور بد نصیب انسان ہے وہ. لیلۃ القدر کب تلاش کرنی چاہیے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے. لیلۃ القدر یہ کوئی خاص رات میں ہر سال نہیں آتی، بلکہ ہر سال بدل کر مختلف راتوں میں آتی ہے. اب رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ عام دنوں میں عبادت کا آپ کا جو معمول تھا اس سے کئی گنا بڑھ کر آپ عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت پر ابھارا کرتے تھے. اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے اور پوری رات جگنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، زندگی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں اور کوئی مسئلہ ہوا اور وہ جگ نہیں سکتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے امام کے ساتھ رات کا قیام کیا تو اس کو پوری رات قیام کا اجر ملتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے کہا کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اسے آدھی رات قیام کا، اور عشاء اور فجر دونوں جماعت کے ساتھ پڑھے تو پوری رات قیام کا اجر اسے ملتا ہے. تو ان کا اہتمام کر لے تو انشاءاللہ تعالی وہ اجر حاصل ہو سکتا ہے. رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ اسی قدر والی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا. اگر کوئی شخص اس قدر والی رات کو پا لے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ وہ اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. رمضان کے اختتام پر چاند دیکھنے کے فوری بعد، یعنی شوال کا چاند دیکھنے کی فوری بعد صدقۃ الفطر ہر مسلمان کے اوپر لازم آتا ہے، اور یہ صدقۃ الفطر ہر مسلمان صاحب ایمان کے اوپر فرض ہے. صدقۃ الفطر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان نے، ایک مومن نے رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھے ہیں ان روزے میں تھوڑی بہت جو کمی آ گئی ہے، کچھ کہیں کمی ہوئی ہو، تو اس صدقہ فطر سے اس روزے کی کمی پوری ہو جاتی ہے. اسی طرح صدقہ فطر کی ادائیگی چاند دیکھنے سے عید کی نماز سے پہلے تک ادا کر دینا چاہیے. البتہ اس بات کی اجازت ہے کہ اگر 1-2 دن پہلے بھی، چاند دیکھنے سے 1-2 دن پہلے بھی کوئی ادا کر دیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اسے وہ اجر حاصل ہو جائے گا. صدقۃ الفطر کے مستحقین کون ہیں؟ وہی جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، جن کو زکوٰۃ لینا جائز ہے اور زکوٰۃ دینا جنہیں جائز ہے، ان کو صدقہ فطر بھی دی جا سکتی ہے. صدقہ فطر کتنی دی جائے گی؟ صدقہ فطر 1 ساع کی بمقدار، یعنی 3.25 سیر یا 2.5 کلو گرام، 2.5 کلو یعنی 3.25 کلو کے درمیان اناج یا جو بھی چیز میسر ہو، جیسے کھجور ہو یا جو ہو یا گیہوں وغیرہ ہو، وہ صدقہ فطر کے طور پر دیا جا سکتا ہے. صدقہ فطر اناج کی شکل میں ہی دینا چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق رقم وغیرہ دینے سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا. اختلاف ہے، اور اختلاف کی صورت میں ہمیں احتیاط والا قول اختیار کرنا چاہیے کہ ہم اناج جو اپنے گھروں میں کھاتے ہیں، اپنے گھر میں کھانے کے لیے جو خریدتے ہیں بازار سے اور مارکیٹ سے خرید کر، وہی اناج ہم صدقہ فطر کے طور پر نکالیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح صدقہ فطر گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے نکالنا، چنانچہ بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے گھر کے بڑے صدقہ فطر کی ادائیگی کریں گے. یہ تھے کچھ مسائل، چونکہ آج تھوڑا سا مسائل زیادہ تھے اس لیے یہ کلپ ذرا لمبی ہو گئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے اس 4 روزہ دورے سے کما حق فائدہ اٹھایا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو سیکھا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.